اسی طرح جنگ بدر کے موقع پر جنگ بدر کا واقعہ بارہا بیان کر چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب کفار کے کچھ قیدی گرفتار کیے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اپنے صحابہ کو اختیار دیجئے کہ اگر وہ چاہیں تو فدیہ لے کر ان قیدیوں کو چھوڑ دیں اور اگر چاہیں تو ان کو قتل کر دیں۔ علماء لکھتے ہیں یہ اختیار اس طرح تھا جس طرح معراج کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب پیش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب فرمایا تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے آپ نے فطرت کا انتخاب کیا ہے، اگر آپ شراب کا انتخاب کرتے تو آپ کی امت بہک جاتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا تھا بدر کے قیدیوں سے متعلق، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ یہ دیا تھا کہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتلایا گیا تھا کہ اگر تم فدیہ لے کر ان کو چھوڑو گے تو اگلے سال تمہارے بھی 70 قتل کیے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی یا رسول اللہ ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ممکن ہے یہ اسلام قبول کر لیں، اور اگر بالفرض انہوں نے قبول نہ کیا ممکن ہے ان کی اولاد میں سے کوئی اسلام قبول کر لے، تو ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ ان سے جو ہمیں رقم ملے گی اس سے ہم جنگی ساز و سامان خرید لیں گے، ہمارے کام آئے گی۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ ہمارے بھی اگلے سال 70 قتل ہوں گے تو وہ رتبہ شہادت پا جائیں گے، شہید ہو جائیں گے۔ اور اقبال کہتا ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی رائے یہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حضرت صدیق اکبر کی رائے پسند آئی اور اکثر صحابہ کرام کی رائے بھی یہی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ان کو قتل کر لیا جائے، میری رائے یہی ہے، تاکہ ان کے دلوں میں اسلام کا رعب پڑ جائے، اسلام کی شان و شوکت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، آئندہ اسلام کے مقابلے پہ آنے کی ہمت نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا کہ تیری شان نوح اور موسیٰ جیسی ہے، انہوں نے اپنی قوم کے سرکشوں کے لیے بد دعا کی تھی۔ اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ تیری شان ابراہیم خلیل اللہ جیسی ہے، جس نے فرمایا تھا فمن تبعنی فإنہ منی، کہ جس نے میری اتباع کی تو وہ تو مجھ سے ہے، ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی فإنک غفور الرحیم، تو بے شک تو غفور الرحیم ہے۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کی رائے پسند آئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے پسند آئی، اور آیت نازل فرمائی ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسخن فی الارض، کسی نبی کے یہ لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں اور وہ اس کو چھوڑ دے جب تک وہ ان کو قتل نہ کرے
زمین میں ان کا خون نہ بہائے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی۔